آج کافی دن کے بعد آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آج جو بات کرنی ہے میرا مین جو موضوع ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، زندگی ہے۔ زندگی کی کتاب سے چند اوراق آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آج کا جو اور صفحہ کہہ لیں یا ورک کہہ لیں، وہ ہے سفید پوشی۔ آج کے دور میں سفید پوش انسان کی زندگی بہت ہی دشواریوں اور مشکلات میں گھری ہوئی زندگی، جس تک پہنچنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سفید پوش انسان اصل میں ہے کون؟ اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گرد و نواح میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں والی مثال ہو جاتی ہے، کہ ان کے اندر بہت سی پیچیدگیاں اور مشکلات اور حالات و واقعات نے ان کا گرد دائرہ تنگ کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی جرت یا کوشش نہیں کر سکتے، اور بالفرض محال اگر وہ کبھی ایسا کر بھی لیں تو پھر بھی جو لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس بندے کو کچھ ایسی ضرورت بھی درپیش آ سکتی ہے۔ اصل میں اللہ پاک نے انسان کا نظام ہستی اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ آپ کبھی بھی انسان کو سمجھ نہیں سکتے، اور آپ یقین جانیے کہ انسان بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا۔ اور ایک آپ کے ساتھ بات اور شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، اور وہ جب کسی کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب یہ بتانا چاہتا ہے تو وہ لوگ اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کو اس وقت کیا ضرورت ہے، اگر ہے تو کیوں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہم سے فائدے لینا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی میت پہ بیٹھ کے روتے ہیں، بین کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے غلط سمجھا، یوں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بات کر رہا ہوں سفید پوش انسان کی، یا ایک خاندان کی، یا ایک گھرانے کی، جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور یقین کیجئے، آپ اپنے گرد و نواح میں نظر جب دوڑائیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے گھرانے اور لوگ ملیں گے جن کے اندر بے شمار ضروریات زندگی کی طلب ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکتے۔ ان کی مالی استطاعت اتنی مضبوط نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو بتانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر وہ بتا بھی دیں تو لوگ ان پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ اس وقت اتنی سخت اور مشکل زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، جسے آپ سفید پوشی کی چادر میں لپیٹ لیں تو ان کے پاس
زندہ رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ مالی طور پر کمزور ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ آپ لوگ، وہ لوگ جن کے پاس سہولیات زندگی ان سے زیادہ ہیں، آسائش زندگی زیادہ ہیں، پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ایسے لوگ ان کی نظر میں ہوں ان کی مدد اس طریقے سے کریں کہ نہ تو وہ ان کو بھیک لگے، نہ ہی وہ زکوٰۃ لگے لیتے ہوئے، اور نہ ہی ان کو اس چیز کی عادت پڑے کہ وہ توقع رکھیں کہ بار بار انہیں اس طرح سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی مدد کیجیے خدا کے لیے، جو اپنے منہ سے اپنی مجبوریوں کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ ان کے چہروں پہ خدارا ایک نظر، ایک کرم کیجیے۔ ہمارے لوگ، ہمارا معاشرہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ ہم لوگ وہ بل بھی دینے پہ مجبور ہیں جو کہ ہم پچھلے 6 مہینے پہلے ادا کر چکے ہیں، ان کے اوپر پھر سے فیول سرچارج دینے کو تیار ہیں۔ تیار کیا ہے کہ ہمیں تھوپا جا رہا ہے، تھوپ دیا گیا ہے۔ ایک غریب آدمی بجلی کا بل دے، گیس کا بل دے، پانی کا بل دے، دودھ کا بل دے، بچوں کی فیسیں دے، شادیاں بھگتائے خاندان کی فوتگیاں بھگتائے، روز مرہ کی ہانڈی روٹی چلائے۔ ایک مڈل کلاس آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور بالخصوص ایک مڈل کلاس وہ آدمی جو کہ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ ذرا اس پر غور کیجئے، ہم انسانیت کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اندر کے منفی رویوں کو کیسے اپنے سے نکال سکتے ہیں؟ اپنے مثبت رویوں سے اپنے ایسے لوگوں اور گھرانوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں سوچئے خدا کے لیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ سوچا تو ایسے بہت سارے گھرانے جو آج بالکل اینڈ پہ آ چکے ہیں اپنی زندگی کے حالات سے مجبور ہو کر، ان کے بچے غلط راستوں پر، ان کی بچیاں غلط راستوں پر نکل جائیں گی، اور شاید مجھے ڈر ہے کہ کچھ نکل بھی چکے ہوں گے، صرف اپنی ضروریات اور روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے اندر کا وہ پاکیزہ نفس کہاں چلا گیا جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا تھا، اور ابھی بھی کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ وہ کہاں چلا گیا؟ کیا ہم لوگوں کے اندر اتنی کمینگی کہاں سے آ گئی؟ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ انسان یا اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم لوگ گدھ ہیں، اور گدھ جاتی سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے بھائی بندوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم سے ان کا ماس نوچ کر کھائیں اور ان کے رگوں میں پڑا ہوا خون چوسیں۔ خدا کے لیے ایسا ماحول نہ پیدا ہونے دیں، ایسی زندگی نہ پیدا ہونے دیں، ایسی گھٹن نہ پیدا ہونے دیں۔ ہمیں ایک سچا اور پرسکون معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ ہمیں تیار کرنا ہے اور آنے والی نسل کو دینا ہے۔ ہم لوگوں نے کوئی ایسی کام یا کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے
معاشرے میں ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہم نے بے شمار این جی اوز بنا لی ہیں، لیکن وہ این جی اوز کیا ہیں؟ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں۔ غریب کا اور لوور مڈل کلاس طبقے کا کوئی فائدہ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ خدا کے لیے جب تک کہ آپ اپنے اندر کی کمینگی کو ختم نہیں کریں گے، اپنے اندر میں سے جو گدھ ہے اس کو نہیں نکالیں گے، اس کی جگہ شاہین، اس کی جگہ عقاب، اقبال کا شاہین نہیں پیدا کریں گے اپنے اندر، اپنی روح میں، آپ میں بلندی نہیں آئے گی، آپ پستیوں میں گرتے چلے جائیں گے، اور یہ پستیاں آپ کو تباہیوں کے راستوں پر لیتی چلی جائیں گی اور لیتی چلی جائیں گی، اور آپ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ آج کی زندگی جہنم سے بھی بدتر لگتی ہے مجھے۔ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس غریب کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ کوئی حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ انفرادی کام ہے، یہ ہم نے ایک ایک نے کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے دور میں عرب کی سرزمین پر کیا۔ ایک اکیلے تنہا شخص نے اللہ کی مدد کے ساتھ پوری دنیا اور پوری کائنات کو تسخیر کر لیا۔ وہی عمل اور اسی طرح کے جذبے کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کے اندر پاکیزگی، ایمانداری اور خلوص پیدا کرنا ہے۔ منافقت، دھوکہ دہی، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ غریب کو عزت دینی ہے۔ سفید پوش کو سفید پوشی کی چادر میں لپٹے رہنے دیجئے، اس کو جرائم کی دنیا میں مت دھکیلیے، اس کو جرائم کے اندھیروں میں مت دھکیلیے، خدا کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ زندگی میں آپ لوگ خدا کے لیے کچھ اپنا آپ خود بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ زندگی بہت دشوار ہے، اس کو مزید دشوار گزار مت کیجئے، بنائیے۔ ہم لوگ جس زندگی اور جس سکون اور امن کی تلاش میں ہیں، وہ ہمیں ایمانداری میں ملے گی، وہ ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کی خدمت کر کے ملے گی۔ ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائیے، اگر آپ بچا سکتے ہیں۔ ان کی مدد کیجئے، اس طرح سے مدد کیجئے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو۔ خدا کے لیے ہم لوگ کب سمجھیں گے؟ ہم لوگوں نے بہت وقت ضائع کر لیا، ہم لوگوں نے بہت سے جھوٹے جال بن کر اس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ ہم نے کیسے اس سے نکلنا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ایمانداری کا۔ اور لوور مڈل کلاس انسان، خاندان، گھرانوں کی مدد کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی ضروریات کو بنا کہے ان کے پورا کرنا، تاکہ ہم لوگ اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، اور وہ لوگ بھی، ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور وہ میں فاصلہ نہ بڑھے۔ امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈنا ہے تاکہ توازن قائم رہے، اور توازن قائم رکھنے میں آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر کوششیں کرنی ہیں، دل سے کرنی ہے، نیت صاف رکھنی ہے، ایمانداری سے، اور خدا کے لیے
خدا کے لیے لوگوں سے محبت کیجئے، اگر نہیں کریں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ تمام ملک، تمام لوگ، تمام دنیا، تمام معاشرہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہی آپ سے التماس ہے اور یہی آپ سے ہے کہ آسانیاں ڈھونڈیے اور اپنے اندر کی کمینیوں کو روکیے اور آسانیاں دیجئے، محبت دیجئے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اسی